خاور گمن صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بھائی باقی چیزوں پر تو ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے ہاں جوڈیشل کمیشنز کے اوپر یا ان کی رپورٹس کو جتنا سیریس لیا جاتا ہے یا جتنا ان پہ کارروائی ہوتی ہے سب کے سامنے. آئی ریممبر کہ پیپلز پارٹی کا ایک دور تھا، اس کے اندر 20 کمیشنز بنے تھے. اچھا کچھ رپورٹس جیسے مثال کے طور پر ایبٹ آباد کمیشن کی بات کر لیں، یہ اس کے علاوہ جو باقی لال مسجد کا واقعہ تھا اس کو آپ دیکھ لیں، باقی انسیڈنٹس کو ایبٹ آباد کی میں تذکرہ آلریڈی کر چکا ہوں. تو رپورٹس کو ہمارے یہاں کتنا سیریس لیا جاتا ہے. امریکہ میں آئی ریممبر کہ وہ 9/11 کمیشن بنا تھا، 2 سال تک اس نے کام کیا، پھر اس کے بعد 10 ممالک میں بڑا ایکسٹینسولی لوگوں کے انٹرویوز کیے، اس کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا اور آج تک دوبارہ وہاں پر اس طرز کا واقعہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں اس پر اتنا پریشر کیوں ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن بنے اور ان کی رپورٹس پر پھر کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ شکریہ جی. دیکھیں یہ بڑا آپ کا اہم سوال اور اس پہ تبصرہ و تجزیہ ہے. ظاہر ہے جس انداز سے آپ کسی کمیشن کے ٹیورز بنائیں گے تو اسی انداز سے اس کمیشن کی فائنڈنگز یا اس کا جو بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے جس کے اندر اس نے رہ کے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ٹیورز یہ بنا دیں کہ جی اس کمیشن کی فائنڈنگ اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اس کے اوپر منون امن جو اس کا عمل ہوگا اور جو بھی اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا تو پھر ہو جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہی رہی ہے کہ فرض کریں جو کمیشن بنتا ہے جو ہے زیادہ تر جو کمیشنز بنے ان کے اندر ایک بڑی کامن جو شرط ہوتی ہے ٹی او آر ہوتا ہے. ون آف دا ٹی او آرز وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کمیشن کی رپورٹ کے اوپر جو اجارہ داری ہوگی وہ حکومت وقت ہوگی وہ چاہے گی تو اس کو پبلک کرے گی، وہ چاہے گی تو اس کو پبلک نہیں کرے گی. پراپرٹی وہ حکومت کی ہوگی. لیکن خاور یہ تو ڈیمانڈ ہے نا، اب کمیشن بنے گا تو رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج جو ہونا ہے وہ ہے 11 بجے 190 ملین کیس کا فیصلہ آنا ہے. بانی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن بنائیں اور مذاکرات اسی شرائط پر ہوں گے. تو 31 کی ڈیڈ لائن ہے. اب یہ ساری جو کھچڑی بنی ہے اس میں مذاکرات کہاں کھڑے ہیں، فیصلہ کہاں کھڑا ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک ایک کر کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1 جو 1-2 دن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اوور دا ویکینڈ وہ یہ تھی کہ جو بھی معاملات ہوں گے، جو معاملات آگے بڑھیں گے وہ کمیٹی کی سطح کے اوپر ہی بڑھیں گے. یہ جو بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ خبریں ہمارے سامنے آئی تھی کہ شاید بشرا بی بی صاحبہ کو مذاکرات کر رہی ہیں، وہ کچھ معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو زائل ہو گیا. اور کل رات کو برادر ایک دن پہلے رات کو آپ کو پتہ 2 بجے پیغام بھجوایا گیا. پھر اتوار والا دن خلاف معمول دروازے کھلتے ہیں جیل کے. پہلے کے پی کے چیف منسٹر ملتے ہیں 1-2 گھنٹے، اس کے بعد مذاکراتی کمیٹی ملتی ہے اور مذاکراتی کمیٹی باہر آ کے اپنی شرائط سامنے رکھ دیتی ہیں. صدف آپ کا سوال کہ ہوگا کیا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو 2 شرائط ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور ان کے اسیران کی رہائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھ کے دے دیں گے اور یہ ہماری جو انیشیل جو شرائط ہیں ٹو سٹارٹ ود، اس کے اوپر اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. تو اب کمیٹیز کا اجلاس ہونا ہے تو یہ بات ہم کمیٹی کی سطح کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کمیٹیز کیا فیصلہ کرتی ہیں اور ظاہر ہے حکومت اس کے اوپر کوئی جواب دے گی کہ ہم کیا یہ بات مان سکتے یا نہیں مانتے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. آپ کا سوال آج جو فیصلہ آنا ہے، ظاہر ہے 11 بجے فیصلہ آنا ہے 190 ملین، اس کے اوپر جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کی ایک اپنی رائے ہے. انہوں نے کیس لڑا کہ جی یہ ایک بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، 190 ملین آئے اور یہاں پہ جن صاحب کے تھے ان کو جرمانہ تھا تو اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئے. ڈیفنس کونسل کا یہ خیال ہے جنہوں نے کہ جی یہ پیسے پاکستان آنے تھے اور کچھ شرائط تھیں، اگر ہم یہ واپس نہ لے کے آتے تو وہیں پہ پڑے رہ جاتے. تو ہاں پیسے آئے ملکی خزانے کے اندر موجود ہیں اور حکومت وقت نے ان کو استعمال کیا ہے، لہٰذا جو الزام لگا ہوا ہے بانی کے اوپر یا ان کی اہلیہ کے اوپر وہ غلط ہے. لیکن حکومت وقت نے کہاں استعمال کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی کیس کو، یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہر کیس کو یہ کہہ دینا کہ یہ چونکہ سیاسی نوعیت کا ہے تو اس کے پیچھے وقت کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں تو اس وقت بھی ڈسکس ہو رہی تھیں. اور فیصل وارڈر صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ آج کل تو وہ کافی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس متعلق.
لیکن وہ تو کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جی اس میں آپ کو جیل ہوگی. دیکھیں ستی صاحب، اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے ہم نے 4 مختلف کیسز دیکھے ہیں، جس میں سائفر بھی تھا، جس میں توشہ خانہ تھا، جس میں آپ نے دیکھا وہ عدت والا کیس تھا. تو ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اور جب وہ ایک کیس آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ لیول کی سطح کے اوپر اس کی اسکروٹنی ہوئی تو وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے. یہ جو آرگومنٹ ہوا ہے اگین ظاہر ہے جب آج فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو بھی اس کے اندر چیزیں رکھی جائیں گی، اور وہ ظاہر ہے آپ ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر فرض کریں کسی بھی سطح ایک سائڈ کے حق میں آتا ہے تو وہ چیلنج ہوگا. لیکن جو میں آپ کے سامنے چیز بتا رہا تھا، جو اعداد و شمار حقائق ہمارے سامنے ابھی تک آئے ہیں، پیسے آئے ہیں، پیسے پاکستان کے اندر آئے. پہلے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہوئے، اور سابقہ پھر چیف جسٹس صاحب نے جاتے ہوئے فیصلہ کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے پیسے نہیں ہیں، یہ حکومت وقت کے پاس جانے چاہیے، اور وہ پیسے سود سمیت کو 20 ارب روپے کا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے وہ سود بھی مل گیا تھا، تو وہ بھی حکومت کے پاس چلے گئے تھے. اگین یہ دونوں طرف کا آرگومنٹ ہے، فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. ظاہر ہے اگر فیصلہ خلاف آتا ہے، سابقہ پرائم منسٹر کے خلاف آتا ہے، تو وہ ان کے لیے ایک دھچکا ہوگا. میں اس پہ بھی آؤں گی کہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، مذاکرات پہ کیا ہوگا. خبر صاحب آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس کے اوپر؟ اگر فیصلہ اگینسٹ آتا ہے، کیا مذاکرات پہ پریشر، ایک طرح کا پریشر بڑھانے کی ایک ظاہر ہے کہ یوز ہو سکتا ہے ایز اے ٹیکٹک کہ جی آپ کے اوپر یہ بھی سزا ہو گئی ہے اور اب آگے جو ہے وہ پھر تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا سکتے ہیں اس سے، یہ جو مذاکرات ہیں آپ کی نظر میں؟ سری صاحب بالکل اس کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کی 76-70 سالہ تاریخ ہے نا، اس کے اندر ہم یہ جو کھیل طاقت کے ایوانوں کا وہ دیکھتے آ رہے ہیں. ہمارے سامنے 2 بڑی مثالیں ہیں، ایک آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے، ایک آپ کے سامنے امریکہ کی مثال ہے. امریکہ کے اندر جو ابھی الیکشن ہوا ہے، ان کے جو ٹرمپ کے اوپر الزامات لگے، کورٹ کے اندر پروسیڈنگز بھی چلیں، اور اس کے بعد عوام نے ایک رائے دی، عوام کی رائے کا احترام کیا گیا. پرائم منسٹر مودی ہے، اس کے اوپر گجرات میسیکر اینڈ آل دیٹ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ سنگین الزامات تھے، دنیا بھر سے پابندیاں لگی ہوئی تھی، لیکن انڈین عوام نے مناسب سمجھا کہ یہ شخص جو ہے یہ جائے ٹھیک ہے ہماری حکومت کے لیے، اکانومی کے لیے، تو عوام کے فیصلے کو مانا گیا. پاکستان کے اندر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آئین کے پہلے صفحے کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ملک کے اندر حاکمیت حق جو ہے وہ ایک مقدس امانت کے طور پر عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کے پاس ہے. تو آپ گلی محلوں میں چلے جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ عوام نے کس کو چنا ہوا ہے، اور اس وقت جو حق حکمرانی وہ کس کے پاس موجود ہے. ہم یہی کھیل کھیلتے رہیں گے، اور پاکستان جس فیصلے پہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس بات کا مجھے پوری طرح علم ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر نظام کو یہ جو لاحق بیماریاں ہیں، نہ ہم وہ جو ہے 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی نظام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر نظام ہے. یہ بات ہائیبرڈ نظام ہے، پرو ہائیبرڈ نظام ہے، پرو میکس نظام ہے. بھائی ایک جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، نظام کیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 11 بجے ابھی تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فیصلے کا کیا نتیجہ. 3.5 سال جب گزرے تھے اس وقت بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے، تو اس وقت بھی لوگ پریشان تھے، لیکن وقت پورا کرنے دیا جاتا ہے تو شاید آج یہ نوبت یا ڈسکشن نہ ہو.